آپ جب اس تنقید کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس بندے میں قباحت بھی ہے اللہ والوں کو چھوڑ کے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ حضور کو جس جہت سے بھی پڑھیں گے، جس انداز میں بھی پڑھیں گے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، دل کو اطمینان ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سینے کو فراخی عطا فرمائے گا. ہمارا چونکہ زیادہ تر مزاج جذبات میں رہنے کا ہے، طبیعت اس طرح کی ہے، ہم کچھ چیزوں کو باریک بینی سے سوچتے نہیں، گہرائی میں نہیں اترتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، حضور کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے، اور اس پہ اس نے کئی جگہوں پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں. یہ میں دنیا میں تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراً پہ میرا بھی مانگتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی بنوایا ہی نہیں. کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں. کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے. اس فضیلت کو سمجھیں. یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے. ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں، لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں. اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے. رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہیں. لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ اس پر توجہ کریں گے. حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے. چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے. سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. یہ ساری حضور کی شانیں. اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے. لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں. حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے. فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کوئی میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ. آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں. بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول. تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا. ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر. قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے. تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی. تم دیکھیں نا، آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں. سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی. یہ ہمارے پیر بھلا کیا کرتے ہیں بیچارے. ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو. میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی، تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے بڑی.
اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے. تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے. تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی. تو وہ جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آکھیا سی تو 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے. وہ میں نے اسے کہا وہ بس کر، اب آگے نہ بتا، ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں. آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں. دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا. عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے. تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے. یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی. حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا. یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گی. حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ. لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے. فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی؟ فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے. بات ختم کر دی. سچ بولیں زندگی میں، سچی بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا. اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے. اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں. آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں. اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں. جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا. آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے. اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا. تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے. آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں. رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے. کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولیں، سچی بات کریں. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں. دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. فرماتے ہیں میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو. خطوط لکھے نبی کریم نے. اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں. ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے. میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا. جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے. ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے تھے. کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب بادشاہ نے سوالات پوچھے. میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا. میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی. کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے. یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں. میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں. میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں. اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. میں نے سارے جواب دیے. او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا. ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار،
سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جی میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی جی وہ تو میں نے تو بس ایسی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے، پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی، دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا، ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لیں باتیں، کوئی ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں باتیں، تھوڑے دعوے کر لیں، کوئی ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑ رہا ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندے نے بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے، میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اتنی عزت سمیٹی ہے دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا،
تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو، کہہ آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں، یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا. ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے. ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہ وہ شور کر رہا ہے. لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا. اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں. اپنی زندگی میں انصاف کریں. میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعہ میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا. میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا، میں چھوٹا، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے. میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے. آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں. اگر آپ دیانتدار ہو جائیں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں. رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں. آپ کہیں، مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا ہی، کون انکاری ہے اس کام سے، سب تیار بیٹھے. لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں. حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر. کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیسا ہے؟ تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ. ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا. وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے، تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں. یہ جمہوریت ہے. آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ تو انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے. دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8 9 10 بجے آتے ہیں. تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہی رونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا، جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا. اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے. اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا. ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا. تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا، سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں. فرمایا اب تو بن گئے ہونا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے. فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے. دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے. اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا.
ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو تھوڑا سا نا، ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے، کمنٹس پڑھ کے، کمنٹس دے کے، رائے دے کے، بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے۔ خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے۔ یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے، ان کو تو میڈیا چلانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے، اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے۔ خدا را کچھ وقت اگر مسلح پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے۔ لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں، آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہوگا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مسلح پہ گزارتا ہوں۔ دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے، اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہا یہ میرا راز تھا، میری پرائیویٹ بات تھی۔ کہا جناب اب تو لوگوں کا سوال ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، غریب آدمی، بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے، بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا۔ سویرے اٹھتا ہوں، گھر کا کام کرتا ہوں، پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں، تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے۔ دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے۔ کہا تیسرا اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے، میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ، میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ آپ موقع دیں جی، بڑی مہربانی، چھوڑ دیں جی، تھوڑی 1 منٹ صرف جی ہمیں دیں، بولیں نہیں پیار سے جی، ناراض نہیں ہونا، آپ ہمیں موقع دیں۔ بات بھی اب تقریباً قریب ہونے کے قریب آئی۔ کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے، یہ نہ سنایا کریں آپ دکھ لوگوں کو۔ یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بھی نہیں بنتا، چھوڑ دیں آپ، دکھڑے رب رسول کو سناؤ، خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی، وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا۔ کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں۔ تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس، ہفتے میں ایک دن دھو لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں۔ حضرت عمر رو پڑے۔ کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو۔ وہ پھر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں، جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، میں تکلیف میں آ جاتا ہوں، سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا، اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں۔ 4 سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے، اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا، بتائیں نا۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے، کہے اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما، کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے، حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے۔ مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں۔ مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے، آپ نے جب 5 سٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے،
پھر رج کے روٹی کھائی بھی نہیں جاتی۔ رج کے کب کھائی جاتی تھی؟ میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی، تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان، تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں جی، سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب ہی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی، وہ کہندی سی پتر ہے پیڑا نہ اتنے کول ہی لے آیا، تو اس کے پاس بیٹھتے تھے، تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ہو ملنا، دوجیوں نے بھی دینا ہے۔ اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہونا ہونا تھوڑا جا، تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا، بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے، اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے۔ او بھائی، میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کا، میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے؟ ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں، تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا، اب تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا، کس کا سنیں کیا کریں، یہ تو چھوڑ دیا کام۔ اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مکفہ ہوتا تھا، لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے، جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت میں، تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے، پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کیے؟ تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نے، تو اس لیے بھوک لگی ہو۔ وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے، میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ قبول کر لیتا ہے آپ کا وجود۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے، وہ بہترین رزق ہے جو تو، اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے، دعوتوں پہ جا جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تو انہوں دانے پڑھولے چ تے ماں تو اڈی نے تو انہوں 4 پا دیتا ہے، لو ان تو انہوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں، موج کرو، یہ اصل تھا ہمارا، اس پہ واپس آ جائیں، اس پہ آ جائیں، یہ صحت افزا روٹیاں یہ کھائیں، بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں، اصل زندگی خالص ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار، میں پوری حدیث نہیں سناتا اشارہ کرتا ہوں، حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو، ریاکار اگر سخی بھی ہو، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان اعمال پر بھی اجر عطا نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں، اور جب خلوص آتا ہے، جب للہیت آتی ہے، مشکل ترین خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، یہ جو حضرت عمر نے بڑی اعلیٰ خلافت کی ہے نا، یہ بنیادیں حضرت ابوبکر نے مضبوط کر کے دی تھی، فتنوں کے تو سر کچل دیے تھے حضرت صدیق اکبر نے، اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا، ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، امت کو سنبھالنا ہے، یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی، وہ دنیا سو جاتی تھی، حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جھاڑو دینے چلے جاتے تھے۔ جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا، ایک نابینا معذور عورت جھاڑو دے رہے ہیں، جب تھوڑا سا وقت بچتا نا عصر کے لیے، یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کے گھر جاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے، معمولی آدمی نہیں، خلیفہ وقت کی بات، کس لیے؟ یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے، یہ کام آپ کو سکون دیتے، یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے۔ جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں 3را دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، آ کے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے ساتھ چلیں گے؟
میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی۔ 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو، لیکن اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میخانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید، آج سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش نے، کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے۔ ہم نا غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں، امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو، جس کو پسینہ آ گیا نا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی، اسے پسینہ آ گیا۔ میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گنڈوا لیتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے لہجہ جتیاں توڑے پا کے ساریاں گنڈا لیا، تو یاد ہے، تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں۔ تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دے نا، وہ ان کو 10 دے دو، کہتے چوکا اپنے 5 روپیے۔ وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی، تو موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر، تو کوئی بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا، پر شاعر نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات میری بات سنیں گے، اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہیت لائیں۔ چوتھی بات سنیں، اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے۔ جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نا کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں۔ ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے، وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سارے کام صحیح کرنے ہیں، پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں، اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا، تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے؟ پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو، سخت نہ ہو۔ پھر آپ کے پاس بڑی باتیں، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریر پہ بلانا ہے، پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو کو 1.5-2 کروڑ روپیہ۔ کہنے لگے تو بہت زیادہ نہیں، تو میں کہا وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے۔ اب تیرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لیں، اتنے لو ہو جائیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں۔ میں نے بہت بڑا مدرسہ شروع کیا، باہر گلہ نہیں لگایا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر تے ہے تو ہم پیسے کتوں ہوندے نے؟ میں کہ اتھوں جتوں ہوندے نظر نہیں ہوندے۔ فاضل بریلوی کہتے کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی، میرا خیال ہے کہ 35 سے 37 کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے
کہ آپ نے چائے ہماری طرف پینی ہے، کھانا ہماری طرف کھانا ہے۔ میں ان دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے، اور ہمارا یہ حال ہے۔ کس نام پہ؟ رسول اللہ کے دین کے نام پہ، حضور کے دین کے نام پہ۔ اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں۔ اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں، کچھ بھی کہہ کے۔ مجھے میرے سنگی کہتے رہتے ہیں 7-8 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں پہ سختی کریں، آپ کہیں کسی سے نہیں ملنا، میں نے ذرا آرام کرنا ہے، میں نے تھوڑا لیٹنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے تھی۔ کون کسی کو ملتا ہے؟ کوئی دور ہے؟ احساس پیدا کریں قوم کا، اپنے دل میں احساس لائیں۔ جب آپ سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ سخت ہو جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا نا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے، مختلف چیزوں پہ انعام رکھے گئے، مختلف رنگوں میں لوگوں کو مختلف انداز میں قائل کیا گیا، مزاجوں میں کچھ بھرا گیا ہے۔ وہ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ باپ نے جوانی پتر کو دے دی۔ ساری زندگی وہ جو لوگ سعودی عرب یہاں سے گئے تھے 35 سال انہوں نے وہاں کمبل نہیں بدلا، جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی پہ بھی وہی تھا۔ رہائشیں یہاں بنی وہاں نہیں بنی۔ میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 وقت روٹی نہیں کھاتے، 2 وقت کھاتے ہیں کہ گھر پیسے بھیجنے۔ لیکن لالچ اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا، سب کا نہیں بعض کا، کہ اسی باپ کو جس نے زندگی لگا دی، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو ڈھاب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے وارے نے ارے نہ ہو جاتا۔ مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالاں کو بھی عزت کران لی، ابے دا مالدار ہونا ضروری جے۔ خدا را اس سے باہر آئیں، احساس پیدا کریں۔ جب احساس آ جائے، قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ کمال ہے، اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے لوگوں تم مشقت میں پڑھو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کبھی حدیثیں پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو درجنوں حدیثیں اس عنوان کی ملیں گی کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، نماز اللہ کی، دل حضور کا کرتا ہے۔ فرمایا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے بیمار کا خیال آتا ہے، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، نہیں ضروری قرار دے۔ آپ احساس کی شدت تو دیکھیں۔ فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں تہجد اپنی امت پہ ضروری قرار دے دوں، لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، غلاموں تمہاری نیند دیکھی ہے۔ وہ دوستو اتنا احساس، دشمن جب قابو آتے ہیں نا۔ میں نے ایک اور بھی عرض کر دی ہے چلتے چلتے، جو سیاسی فرقہ واریت ہے نا آج ملک کے اندر، آپ جس جماعت کو ٹھیک سمجھا آپ نے، آپ وہاں چلے گئے، جس نے جس کو ٹھیک سمجھا، لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ ہمیں اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، اختلاف جس سے بھی کریں دلیل کی حد تک کریں، اس کی ذات تک اتر کے نہیں۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا، کہا جناب یہ آپ نے، حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے چادر تو ایک بٹی تھی، تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا تامت کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر فاروق نے، انہوں نے سوال کیا تھا، حضرت عمر نے دلیل دی، فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی، لہذا کرتا بھی بن گیا۔ اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے، کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا، دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں۔ او میرے بھائی، اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کوئی ایک چیز چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی، اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے خدا را
آپ نے یہیں بسنا ہے، یہیں رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی، لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑیں کبھی۔ مجھے تو ایک دو اینکر ایک دو دفعہ ملے ہیں، میں نے ان سے کہا مہربانی کریں آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے، خدا را کچھ سوچیں۔ آپ کا شوگر لگا ہوا ہے اور یہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا، ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پہ۔ یہ رمضان شریف گزرا نا، میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں۔ یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئی ہیں، اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے، اب تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے۔ یہ خبر پتہ ہے آپ کو؟ منڈے والے ہیں داج منگنا چھڈتا جی، وہ نیک ہو گئے۔ وہ کہندے اسی تہاڈے کو جہیز نہیں لینا، بس 600 بندے دی روٹی پکانی تسی تے صحیح پکانی جے منڈے دے 11 ایکو واری آنا ہے۔ کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے گھر؟ رمضان میں کھل کر سخاوتیں کرنے والوں رمضان کے بعد بھی سوچا کرو، اور راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ رمضان میں ثواب زیادہ ہے لیکن سخاوت تو سارا سال ہی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے، اب وہ اختلاف دلیل تک تھا، اختلاف دلیل تک تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اعتراض کیا، جواب مل گیا تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر سلا دے، اب تو حکم کر، ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے، اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین۔ تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو، دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں۔ تو میرے بھائی احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے، احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی۔ امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے، جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے۔ رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں۔ دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر، اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے، لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے۔ حضرت عباس بھی تھے، جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا، مخالف تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی، جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے نا، اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم۔ بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی ادھر جائے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، آج باندھا ہے، حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ عزیز علیہ ما عنتم، حضور کے سینے میں درد رہا، وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں، اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے، دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، ایک تو اپنی زندگی میں سچ لائیں، خدا را سچ بولیں، آپ پکے وعدے کریں۔ میں ایک دن اپنی مسجد کے امام صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 4:20 پہ فجر ہوگی تو 21 پہ نہ پڑھائیں، آپ نے وعدہ کیا 4:20 کا، قوم کو تو انتظار کرنا چاہیے 1-2 منٹ، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم جو وعدے کرتے ہیں ہمیں بھی پورے کریں، سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں، زندگی خالص گزاریں، جس کے ساتھ بھی وقت گزاریں اس کی خیر خواہی کریں، مخلص ہو جائیں، اور اپنی زندگی احساس والی کریں۔
इमाम गजाली फरमाया करते थे, तू बांटने का इरादा कर, रब बांटने की तौफीक भी दे देगा। तू प्रोग्राम तो बना। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जिन अहबाब ने इतना सारा पंडाल इतनी मोहब्बत और जद्दोजहद से सजाया है, अल्लाह ताला उन्हें दीन दुनिया की बरकतें अता करे, हम सब को दौलत इखलास अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो कौम अपने बड़ों की, अपने असलाफ की बेअदब हो जाती है, उसकी तारीख मस्ख कर दी जाती है। कभी भी बेअदब ना हो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 जुमले कह के इस मजमून को समेट दिया। फरमाया, जो छोटे पे शफकत न करे, बड़े की इज्जत न करे, हम में से है ही नहीं। अपने बड़ों का इकराम करें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा का, मशाइख का, उम्मत के बड़ों का। लोगों की ज़ुबानें खुल गई हैं औलिया अल्लाह के बारे में, लोगों की ज़ुबानें खुल गई हैं आइमा मुज्तहिदीन के बारे में, लोगों की ज़ुबानें खुली तो जरा सी औकात नहीं आदमी की और वो हुजूर के सहाबा पे बात करता है। तू देख तो सही, अपनी हैसियत का तो तयन कर। ये तो वो लोग हैं जिन्हें चेहराए वद्दुहात देख कर हुजूर की नजरे करम नसीब हुई है, तो इनके बारे में मैं बात कर रहा है। हुजूर का हर सहाबी, देखो मैं क्या कह रहा हूं, और आप कभी मेरे जुमलों पर गौर करें और आप मेरी बॉडी लैंग्वेज देखें तो मैं ताकत ईमान से कह रहा हूं, इंशराह सदर से कह रहा हूं कि मदीने वाले के हर सहाबी का ये मकाम है कि वो आसमान हिदायत के सितारे हैं। इसलिए कभी भी इधर उधर की किसी गुमराही का शिकार ना होना। ये लोग तो अपनी छोटी सी दुकानदारी चलाने के लिए उम्मत का सारा पीछे किरदार मशकूक करना चाहते हैं। और याद रखना, सैयद सही अकीदा होना चाहिए, बस सही अकीदा होना चाहिए। अगर वो सही अकीदा हो तो पता है मेरे इमाम ने क्या कहा है, बड़ों को नहीं, फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। एक एक बच्चा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना ही नूर का। उन्होंने कहा तो बच्चे बच्चे का एहतराम करेंगे, छोटे छोटों का अदब करेंगे, क्यों? इसलिए कि हुजूर की औलाद पाक है। हम तो उस्ताद के बच्चे का बड़ा एहतराम करते हैं, हम तो शेख के बच्चे का बड़ा एहतराम करते हैं, और जो मदीने वाले की औलाद हो और असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भूल दे। हम कैसे भूल सकते हैं हुजूर की औलाद पाक का एहतराम? लेकिन कोई जरूरी है कि आप सहाबा का जिक्र करेंगे तो उसमें आप पहले बैत की तनकीस शान माज़अल्लाह करेंगे, और आप पहले बात का तज़किरा करेंगे तो वो सहाबा की शान घटाए बगैर मुकम्मल नहीं होगा। ऐसी नापाक जसारतों से उम्मत के अंदर तकलीफ बढ़ती है, आजमाइश आती है, और फिर नई नई तहकीक की जरूरत क्या है? तहकीक वो ठीक नहीं जो दाता अली अजमेरी ने की है, जो ख्वाजा अजमेर ने की है, जो इमाम रब्बानी ने की है, जो इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी ने की है। इधर उधर जाने की क्या जरूरत? इसलिए पहले तो अहले, और दूसरी बात, जितने भी अहले फजल थे ना, वो कई दफा ना अब्बा जी और चाचा जी की लड़ाई हो रही हो ना, अब्बा और चाचा की, तो बेटा छलांग लगा के बीच में लड़ाई में अपने अब्बा की हिमायत में आ भी जाए ना, चाचे की मुखालफत करे, अब्बे की हिमायत में बात करे, तो वाली साहब फटक पता क्या कहते हैं, कहते पुत्र तू चुप कर, साडा भरावां भरावां दा मसला है, तू अपने कद काठ में रह, तू अपनी हैसियत में रह, तू छोटा है, तेरे वाला मसला। तो आप बड़ों की बातों में बोलते हैं, बड़ों की बातों में बोलने वाले लोग सियाणे नहीं होते, वो तो बचपने का इजहार करते हैं कभी भी। और फिर हमने इनसे तरबियत लेनी थी कि हमने इन पर बहस करनी थी? कभी आपने देखा है कि टीचर आए पढ़ाने के लिए कॉलेज में, तो बच्चे उसे कहें अपनी डिग्री दिखाओ, तो वो कहता तू दफा हो ना क्लास से, डिग्रियां बड़े देखा करते हैं, छोटे नहीं देखा करते। डिग्री प्रिंसिपल साहब को दिखाऊंगा, तेरी हैसियत है तो मेरी डिग्री देखे, तो अपनी औकात में रहे। इसलिए पहले तो, और फिर कुरान मजीद की जो आयत मैंने तिलावत की ना, इसी मजमून को अल्लाह ने वहां बयान किया। फरमाया वस्साबिकून अस्साबिकून, वो जो पहले पहले हुजूर के पास आ गए, फरमाया वो सबकत लेने वाले सबकत ले ही गए। तो मालिक अगर वो पहले आए थे तो फिर उन्हें कुछ मिला भी,
اگر ان لوگوں نے پہل کی تھی، وہ سابقون الاولون تھے، تو ملا کیا؟ فرمایا بس سابقون السابقون، سبقت لینے والے سبقت لے گئے، اولئک المقربون، یہی تو رب کی بارگاہ کے مقرب لوگ ہیں۔ یہ پہلے آئے ہی اس لیے تھے کہ انہیں قربت دی جانی تھی، یہ مقربین ہیں۔ کبھی حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، بڑی سونی بات، بڑی خوبصورت بات، آپ جب کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس عزت ہے۔ کیا بات ہے۔ اور جب آپ کسی کو عزت نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے پاس کوئی نہیں، کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا 2-4 ہزار دو تو میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا نا، اور اگر میں نہیں، میرے پاس ہے نہیں تو دینا کہاں سے ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی ہیں، قریب بیٹھے، تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، کوشش ہو رہی تھی، لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی، کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی، باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا، خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب بولا نہیں کوئی، وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے، وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی، تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے۔ حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں۔ تو حضرت کسی نے گفتگو نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے، کوئی بولا نہیں، بات نہیں کی۔ تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے، اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، نہ کسی کی جرت تھی، نہ کوئی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے، دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے، فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں۔ سادات کرام سروں کا تاج ہوتے ہیں، بعض سادات کی بات بڑی یاد رہ جاتی ہے، میں نے ڈائریکٹ تو نہیں سنا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ خطیب الاسلام حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب اہل و معار شریف والے، حضرت شاہ صاحب نے زیارت کی ہوگی تو ہم نے جی بار بار کی فرما رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب سید تھے، بہت بڑا خاندان تھا، ان کے دادا کو چراغ ہند کہا جاتا تھا، حضرت پیر چندن شاہ بڑے لوگوں میں سے، اکابرین میں سے، سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا سلسلہ طریقت تھا، چورا شریف سے۔ تو بڑی باتیں سمجھا کے اس موضوع پر بڑی باتیں کر کے ایک بزرگ فرمانے لگے، ایک تقریر میں انہوں نے بات کی تو میں کئی راتیں روتا رہا کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ تقریر کرتے 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 بولے، اور ان کا انداز تھا، لہجہ تھا، روب تھا، دبدبا تھا، تنتنا تھا، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنے لگے، چلو میں نے دلائل تمہیں دے دیے، عقلی نقلی باتیں تم تک پہنچا دی، اب میری ذاتی بات بھی سنو۔ کہنے لگے، میں سید ہوں، پتر ہوں مولا علی کا، پر میں مرید ہوں ابو بکر صدیق کا، میں سیدنا ابو بکر صدیق کا مرید ہوں۔ وہ جس بزرگ نے مجھے بات بتائی، ان کا سالوں سے تدریس سے رشتہ ہے، کہنے لگے ایک سید کے لہجے کا وہ حسن اور گفتگو کا وہ انداز،
کہتے میں کئی راتیں روتا رہا، میں نے بڑی چیزیں پڑھی تھی اس عنوان پر، رحماء بینہم کے تحت بڑا کچھ پڑھا تھا، پر یہ انداز، یہ رنگ، یہ سچے لوگوں کا طریقہ تھا، دیانتدار لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے اپنے ذوق کے ذریعے سے ہمیشہ قوم پر مثبت اثرات چھوڑے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایک تو کبھی بھی اہل فضل کی عزت میں کبھی بھی کمی نہ۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے۔ کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ، ہماری حیثیت ہے۔ ہم تو، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے، جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جب سے یہ بحث معاشرے میں بڑھی ہے نا، جب سے لوگوں نے شکوک بڑھا دی، آپ یقین کریں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جو وارفتگی تھی نا لوگوں کی، وہ جو ذوق تھا، کسی کا بھی نام آتا تھا تو لوگ مچل جاتے تھے۔ اب تو کسی ایک کا ذکر شروع کرتے ہیں تو کانوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے، پھر یہ فلانے کا تذکرہ ہونے لگا۔ بھئی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دستے مبارک سے چلایا ہے۔ آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کیوں انتشار کا سبب بنتے ہیں؟ نہ کریں جی، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلام۔ سب کو ایک جیسی گرمی لگ رہی ہے، ویسے تقریر کرنے والے کو تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے باقی، لیکن یہ کہ میں کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ مناسب نہیں لگتا مجھے بات کرنے دیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے اچھے ارادے اور اچھی نیت پر۔ آپ غور کریں جی میری بات پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں۔ پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی، عمر جوانی کی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی۔ کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی، اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی۔ کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا ہے، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، جس کے پاس وقار ہو۔ او میرے سنگیو، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے۔ یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی۔ ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے۔ فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ کبھی بھی کسی میں، اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کا خاندان ہے، یہ ختیجہ ہیں، یہ عائشہ ہیں، یہ میمونہ ہیں، یہ حفصہ ہیں، ان سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ ہمارے دلوں میں حضور کی اولاد کا پیار ہونا چاہیے، طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے، ہمارا مزاج، ہمارا دل ان کے لیے دھڑکنا چاہیے، ہمارے لہجے، ہمارے انداز ہمیشہ ان کے حق میں نرم ہونے چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے، باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے، وہ جانے رب جانے۔ آپ کوشش فرمائیں ہماری اولادیں، ہم خود ایک، اور اہل فضل کا ادب کبھی نہ چھوڑیں۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اسلاف سے بڑی ہوتی ہیں ہمیشہ۔
بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا. یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے. آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے. حکیم کی دکان پہ چلے جائیں، کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے. اگرچہ یہ درست نہیں، تصویریں نہیں لگانی چاہیے. تصویریں ان کے کیا، پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیے. جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا. یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی. تو اب ضرورت کیا، اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہمارا. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. یعنی سلام بعد میں فوٹو پہلے، یعنی سیانے سیانے لوگ. اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں ڈھیر سارے لوگوں پر غور کرتا ہوں، پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما. یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہے. ہر چیز. مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا، مولوی آج کل بڑے لڑ رہے ہیں. میں نے کہا وہ 4-5 ہے جن کو آپ موبائل پہ دیکھتے ہیں. آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو 20 اور سینکڑوں شیخ الحدیث بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں. تو آپ مسئلہ سے تو یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لی ہے جو موبائل کے اندر ہے. بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سنار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے. آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کیوں لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا، ہمارا شجرہ پرانا ہے. ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے، ہمارا خاندانی ورثہ ہے. وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارا ایک سلسلہ آ رہا ہے. ساری دنیا اپنے اکابرین کو، اسلاف کو، بڑوں کو ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے. یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک معاذ اللہ صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے، اہل بیت ہی ٹھیک نہیں تھے. آپ اپنی سند کیسے مضبوط کریں گے؟ اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو؟ ساری چیزوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے محنت کر کے حدیثیں تلاش کی، اصول بیان کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے. اس کے اصول اور قاعدے بیان کیے. اور جب انہوں نے خود پوری تحقیق کی، آپ تھوڑی سی، آپ مشکل بات نہیں کر رہا، تھوڑی سی آپ غور کریں گے، انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا، گھوڑوں پہ، پیدل، اونٹوں پہ، ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، اپنی سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے یہ متواتر درجے کی ہے. انہوں نے پوری ریسرچ کی. پھر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. جب پوری تحقیق کر لی تھی تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا نا یہ نبی پاک نے فرمایا ہے. کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ حضور نے فرمایا، ہماری تحقیق ہے، حدیث درست ہے. لیکن کسی نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا. انہوں نے جب بھی کہا کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا. حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں حضور نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یوں حضور نے فرمایا. انہوں نے نا پہلے اس صحابی کا نام لیا جنہوں نے وہ بات اپنے سینے میں محفوظ کی. کیا بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم دنیا گھوم آئے ہیں، ریسرچ کر آئے ہیں، تلاش و بسیار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دین کا اصل فیض وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے سینوں سے ہو کے امت کو نصیب ہوا ہے. اصل فیضان وہ ہے جو وہاں سے ہو کے آیا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ اہل فضل کی عظمت، اور دوسری بات کہ اپنے اکابرین کے ساتھ جوڑ کے رہنا، اور تیسری بات حضرت سیدنا امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو شہزادوں سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت فرمائی ہے نا وہ بھی بڑی قابل دید ہے. حضور نے جو ان سے پیار کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان جب پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو وہ بات نا دور دور نکل جاتی ہے، بات پھیل جاتی ہے. ان کے ساتھ نا میرے نبی پاک کا خصوصی لگاؤ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نانا ہی اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے، یہ معنی نہیں. رسول پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں.
حضور کا ہر کام وحی خدا ہے، اپنی مرضی سے حضور کوئی کام نہیں کرتے۔ تو نبی پاک نے جو بھی کیا ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے۔ یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے۔ رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں۔ تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہیں رہتے ہیں محبوب کے قرب خاص میں، انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے۔ ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا۔ اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھائی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے۔ جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور کچھ نہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے، کچھ ہمارے جذبات میں والہانہ پن ہونا چاہیے ان شہزادوں کے لیے۔ آج کل نا ہمارے ہاں دور ہے تقریروں کا، پوسٹیں لگانے کا، اپنی اپنی رائے، اور ویسے بھی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، جو بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، وہ تو سامنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نا اپنے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی کہ اب آپ بھی آگے اللہ اللہ بتائیں، تربیت کریں، یہی طریقہ ہوتا تھا، تو ان کو خلافت دے دی، اب وہ سلسلہ طریقت میں آگے اشاعت سلسلہ کا کام کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خلیفہ صاحب نے حضرت شیخ کو خط لکھا تو کہنے لگے حضور آپ نے فقیر کو اجازت دی تھی، اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، رب آپ کو برکت دے، پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی کرتے ہیں، رات کو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ اللہ کے حضور رونا نصیب ہو جاتا ہے، کچھ آپ کو درود و سلام کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، یہ تو جو کچھ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے، پر یہ تو آپ خدمت دین کا کام کر رہے ہیں نا لوگوں کی، آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ بھی تو مقام غور ہے۔ بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں تحریروں میں، لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ اور تھا، ان کا انداز والہانہ تھا، والہانہ۔ میں نے کئی دفعہ سنائی ہے بات، پھر سناتا ہوں۔ بڑی عید پہ نا میرے والد صاحب چاول لائے، غریب گھر تھا تو ثابت چاول اور بہترین چاول کم ملتے تھے، تو جو زیادہ اچھے چاول تھے اماں جی نے ایک دفعہ پکائے تو وہ بڑے اچھے لگے، تو سب نے تعریف کری کہ یہ چاول بڑے اچھے۔ تو تھوڑے
दिनों के बाद चावल पके तो वो वाले नहीं थे, तो अब्बा जी कहने लगे वालदा से कि वो चावल कितने नहीं, ये नवे पका लेने आज। तो अम्मा जी फरमाने लगी कि चावल बड़े सोहने थे, प्यारे थे, मैंने रख दिए हैं, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के न्याज पकाएंगे। हमारा ना, आपने नाराज नहीं होना, महफिल मिलाद की हो या 10 मुहर्रम की हो तो नहीं जाओगे नाराज? महफिल की मुंतज़मीन अगर मुझसे बिगड़ ना जाए तो बात कर दूं, काम मशकूक हो गया, रहन दे, ये कोई और ही कर दे जी। महफिल शरीफ की जो लंगर है उसको कहते हैं तबरक है, ऐसे ही है, होता भी है, वो तबरक होता है ना जी। तो जो शापर में चावल तबरक साहब हैं वो नाक में भी खा लेगा, कोई मसला नहीं, उसके लिए मुरब्बन गिज़ा की क्यों इहतमाम किया? उसको तबरक नहीं गुजरता अलग से, साहब नहीं गुजरता, इनके अलग से नहीं गुजरता ये तबरक। वो खुदा के बंदो, गरीब को तो लोग अब तो तगड़े बंदे इफ्तारियां भी सियासी कराते हैं, वो तो दावतों में भी तगड़ों को बुलाते हैं। ये महफिल मिलाद थी, मुहर्रम की महफिल थी, 11वीं की महफिल थी, जिसमें माड़े माड़े लोग आते थे। तुमने इसमें भी गरीबों का शापर वाला चावल बना दिया और अमीरों के लिए लंगर मेहमान खुसूसी के लिए तुमने अलग से बना दिया। काश मिलाद की महफिल में तुम ज्यादा बोटियों वाले चावल पकाते, सबके लिए एक जैसे, और गरीब को परात भर के दी जाती। उसके बच्चे जो सारा साल गोश्त से लड़ाई करते हैं वो चारों बच्चे साथ ले आता, और जब बच्चे छोटे छोटे देहाती गरीब वो खाना खा रहे होते हैं तो अब्बा जी से पूछते, अब्बा जी आज की है? ये भी एक सबक है मिलाद का, आज की है, सानू तो कभी गोश्त नहीं लपा, आज की है। अब्बा जी थपकी दे के प्यार करके, हो सकता है हमारा वही पड़ता, रो के कहना पुत्र आज राजे राजे खाओ बोटियां, आज रसूले पाक का मिलाद। देखो ना, मैं आप बड़ा एहतमाम किया, आपने, आप बड़े प्यारे लोग हैं, पर मेरी ड्यूटी लगाई है ना आज आपने समझाने की। देखो बच्चे के वलीमे पर जिस तरतीब से मेहनत करके हम लंगर का बंदोबस्त करते हैं, ढूंढ के नाई, ढूंढ के कसाई, ढूंढ के, इमाम हुसैन के न्याज पे भी इसी तरह ही करते हो, मिलाद पे भी इसी तरह ही करते हो, यही काम करते हो। एक मिसाल और देता हूं, मैंने अपने माँ बाप से सीखा ये अदब, और वो पढ़े लिखे नहीं थे, सादा थे। मेरी अम्मा जी मुझे कहती मुहर्रम वाले दिन के जा मैनू ना ठूठियां लिया दे, मैं खीर वंडनी है। ठूठियां तो पता जे? चलो शुक्र है तुसी काफी बंदे पेंडू निकल आए हो, वरना तो लोग मानते नहीं कैसी पेंडू आ। ठूठियां ला दो। तो मैनू जरा साइकिल ते जाना पैंदा सी 2-3 किलोमीटर, तो मैं कहता अम्मा जी मैं पूछे उस्तादा नू, खत्म परात भी हो जाता है, आप दिला लें हो जाता है, प्लेटों में भी, मतलब कोई मसला नहीं। अम्मा जी कहते तू ना अपने मसले रख अपने कोल, मैंने टूटियां ले आके दे, तो वो चले जाता। एक दिन मैं थोड़ा सा ना तंग होके भी गया, यार हद हो गई है, अम्मा जी मसला समझती नहीं, मैं इतने बड़े मुफ्तियों का कौल सुना रहा हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा की वालदा, इमाम साहब के एक शागिर्द थे, वो वाइज थे, बड़ी जबरदस्त तकरीर करते थे। इमाम साहब की माँ कहती जाओ मुझे उससे मसला पूछ के बताओ, तो इमाम साहब कहते अम्मा मुझसे पूछ, मसला पूछ ले, तो माँ कहती तू तो बच्चा है, माँ के लिए तो बच्चे ही थे ना, वो उससे मसला पूछें। तो हजरत इमाम साहब अपनी वालदा का वो इस्तिफ्ताह समझे लेके उस शागिर्द के पास जाते, मसला, कहता उस्ताद जी मुझे तो नहीं ना मसले आते, आप बताएं। तो इमाम साहब कहते मेरी अम्मा तेरे नाम पे मुतमईन होती है, ये एहतराम देखो। फरमाते अच्छा मैं तुझे इस सवाल का जवाब बताता हूं, फिर तू मुझे बता, और फिर मैं अपनी अम्मा को जाके बताऊंगा, ताकि मेरी बूढ़ी माँ, सादी तबीयत है, वो जरा इत्मीनान में आ जाएगी। वो मेरी अम्मा जी मुझे कहने लगी ठूठियां ते लियाउणियां पैणियां ने। मैं चला गया, लेके आया, ला के मैंने पेश कर दी। तो मैं ना उस दिन थोड़ा सा मैंने पूछा घबरा के, मैं क्या अम्मा जी बस ने ठूठियां दी एडी लोड़ का दी है, बगैर ठूठियां तो नहीं इमाम हुसैन के नाम की खीर वंडी जाती, जरूरत की है। तो अम्मा जी को पता तो थोड़ा गुस्से में गया है, पसीने में शराबूर वापस आया है,
تو ان کا لہجہ وہ ہو گیا جو ماں کا پھر سمجھانے کا لہجہ ہوتا ہے. مجھے تھپکی دی, 10 روپے بھی اضافی دیے خرچے کے, اور ساتھ کہنے لگی پتر ویکھے نا حضور دی اولاد دے نام تے کسے نو کھیر دینی, پھر انہوں آخنا ساڈا پانڈا دے کے جا. نبی پاک دی اولاد دے نام تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا, ختم ہو گئی بات, ختم ہو گیا. اب اسے کہنا برتن دے کے جا. اس لیے پلیٹیں بھی جائیں, یہ حضور کی اولاد کے نام کا لنگر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ایک تو ان سے والہانہ پن. پانچویں اور آخری بات, اپنے بزرگوں کے صرف دن نہیں منانے. دین صرف منانے نہیں آیا دنیا میں, دین تو اپنانے کے لیے آیا ہے. ہم نے نیرے دن نہیں منانے, نیرا اپنا سند ہی مضبوط نہیں کرنی, احترام بھی کرنا ہے حد درجے, لیکن جو ان کی سوچ ہے, جو ان کی فکر ہے, جو ان کا مزاج ہے. دو باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور امام حسین میں ایک جیسی ہیں, کامن ہے. ایک تو ان دونوں کا مسلح سے پیار. 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین فرضوں کے علاوہ. جو 5 بھی پوری نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا امام حسین کا محبی کوئی نہیں. 5 آپ دیکھیں نا, 9-10 محرم کی درمیانی رات یزید کی فوجوں نے جب کہا کہ حسین یا جنگ یا بیعت, 2 ہی باتیں, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دے دو, صبح بات کریں گے. وہ چلے گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے, حضور جو فیصلہ آپ نے صبح کرنا ہے مجھے تو ابھی اس کا پتہ ہے, بیعت تو آپ نے کرنا نہیں. تو آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں کوئی گنجائش نکالنے لگے ہیں, یہ عجیب سے لوگ ہیں, آپ نے رات کیوں لی؟ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے, میں نے سوچنے کے لیے رات لی ہے. حضور کس لیے؟ تو فرمانے لگے تجھے پتہ ہے نا مجھے مصلی سے بڑا پیار ہے, تجھے پتہ ہے نا مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کتنا سکون دیتا ہے. صبح میدان لگے گا, امید شہادت کی ہے, میرا دل کرتا ہے کہ رات رہ گئی ہے, رج رج کے اپنے رب کو سجدہ نہ کر لوں. امام علی مقام کے ماننے والوں کا سجدے سے پیار کیوں نہیں؟ عبادت ہم یقین کریں 1.5 گھنٹے کی باتیں, نیری گپ شپ, کوئی لینا دینا نہیں. یہ کون صاحب ہیں؟ کہتے ہیں یہ درویش ہوتے ہیں. اچھا جناب, درویش صاحب 1.5-2 گھنٹے گپ شپ لگائی, ادھر کی ادھر کی, فلانے کی اس کی کہانیاں سنائی. نماز کا ٹائم ہوا تو کہندے تے مولویاں دا کام ہے. خدا سے ڈر. تو کس طرح کے لوگوں کی طرف ہم نے توجہ کر لی ہے. حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی نے نا حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. خاتون عرض کرنے لگی حضور میں تو بڑھاپے کی طرف میرا سفر ہے, کسی خدمت کے قابل نہیں, تو میرے ساتھ نکاح سمجھ میں نہیں آیا. فرمانے لگی خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا, میں عمر کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں. اتنی محنت, اتنی جد و جہد, اتنی خلافت کی پابندیاں, اتنے کام کے باوجود مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. فرمانے لگے میں نے انہیں مسجد میں رج کے سجدے کرتے دیکھا ہے. تجھ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گی کہ سیدنا عمر گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کس طرح یاد کرتے. مجھے بتائیں یہ سجدوں سے دلچسپی, عبادتوں کا شوق, تلاوتوں کی لذت, درود و سلام کا ذائقہ, ہماری نا روحانی زندگی موبائل نے بڑی بے آباد کر دی ہے. 10 منٹ ملے نہیں تو موبائل کھولا نہیں. جو سب سے ضروری اور اہم کام تھا وہ تو یہ تھا کہ 10 منٹ ملتے تھے صحابہ کو, وہ نفل نیت لیتے تھے. اللہ کے ولی درویش وہ اللہ اللہ کرنے کو ترجیح دیتے تھے. مزاج نہیں. ایک تو یہ بات اچھی طرح باندھ لیں امام علی مقام سے محبت کرنے سیدنا فاروق اعظم سے. اور دوسری بات یہ کہ باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں, باطل کے لیے گنجائش نہیں. ہم مختلف حکمتیں, مختلف مصلحتیں, مختلف کہانیاں چھیڑ کے باطل کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں. ہم یا آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ ایک دوست آئے تھے میرے پاس جمعے سے 4-5 دن پہلے, بزرگ بندے ہیں, کبھی کبھی آ جاتے ہیں, تو مینوں کہنے لگے پیر صاحب اے بھلا کی ہو رہا ہے ملک وچ. میں کہا جی سب دے سامنے ہی ہے. فرمان لگا جی تو بچپن چ کھیڈی دا سی نا,
ਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਖੀਦਾ ਨਹੀਂ दोबारा करो, तुसां रोद मारिया। कहते नहीं ये कुछ हो रहा है सुबह शाम। पर आप देखें मजाक इतना ज्यादा है। अब तो बाहर के ममालिक हमें कहते हैं कि किस तरह के लोग हो तुम, सिर्फ मजाक नहीं किसी के साथ हो रहा होता, सुबह शाम मजाक हो रहा है, हद हो गई। यानी एक बंदा उठा, उसने कहा मैं हर बंदे को रोटी कपड़ा और मकान दूंगा, इस पर उसने हुकूमत कायम कर ली। हुई कि नहीं आपके मुल्क में? फिर दिया उसने सबको रोटी कपड़ा और मकान। फिर एक उठा तो उसने कहा कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। लोगों ने, औरतों ने, खवातीन ने, बच्चों ने अपने कानों से उतार उतार के बालियां बीबियों ने दे दी। फिर उतर गया कर्जा मुल्क का। फिर एक तीसरे साहब आ गए, कहा मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। फिर करप्शन ज्यादा लोगों को टिकटें दे दी, उनको मिनिस्टर बना दिया। बेचारी कौम तो तुम्हारे झूठे सच्चे नारों के पीछे लग जाती है, लेकिन रब करीम की बारगाह को क्या जवाब दो। मेरे पास आप यकीन करें लोग आते हैं हमारे पास ना, खानकाहों, आस्थानों, मसाजिद में लोग नेक आदमी समझ के आ जाते हैं दुआ कराने। वो फिर अपना दुख भी सुना के जाते हैं, लोगों की तकलीफें सुनी नहीं जाती। ये जितने सियासी तबसरे हैं ये इसी वाले कमरों के हैं। अमीर पीरों का, वजीरों का, तगड़े लोगों का अवाम से गैप ज्यादा हो गया है। आम आदमी की दुख नहीं समझ पा रहे हम लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। यार हद हो गई ना कि हम उस मुल्क में रहते हैं जिसमें ढेरों लोग ऐसे हैं जिन्हें साफ पानी नहीं मिलता, पीने का साफ पानी, कुछ नहीं साफ पानी मिल जाए। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं। अच्छा, एक तरफ हाल यह है कि नए मॉडल का मोबाइल आए तो मिलता नहीं मार्केट में, पुराना मिल जाता है। ये अमीरों की चाहते हैं। गाड़ी 3, 4, 5 लाख रुपया ज्यादा दे के बुक करा लेंगे, चाहिए मुझे जरा 2 महीने पहले। दूसरी तरफ हाल यह है, मैं कभी कभी वक्त निकाल के सरकारी अस्पतालों में जाता हूं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें तसल्ली भी दे दी जाए तो उनका फायदा हो जाता है। आप कभी हाल देखें जाके, लोगों को व्हील चेयर पे बिठा के ड्रिप लगा दिया डॉक्टर ने, डॉक्टर क्या करे, बेड ही कोई नहीं। इस तरह भी कभी होता है। कोई वाली वारस नहीं कौम का। यानी जिन लोगों को बीमार हो तो लेटने को जगह ना मिले, उस कौम के लोग झंडे लगाएं और वजीरों के नारे लगाएं और जनाब वो इन, और जितना पैसा तुम इलेक्शन पे लगाते हो ना, इसके कितने कितने बड़े अस्पताल बन जाते। लेकिन मिजाज नहीं, तबीयत नहीं। हजरत इमाम हसन में, सैयदना उमर फारूक में ये बात कामिन थी कि बातिल के साथ कभी सुलह, ये हमने गलत लोगों को सपोर्ट कर करके बातिल को रूज दिया है, कभी सुलह नहीं। उन्होंने कहा जो बातिल होता है वो बहरहाल बातिल होता है। यजीद अगर बातिल है, बड़ी हिकमतें थी इमाम हुसैन के सामने, बड़ा कुछ हो सकता था। चलो बाहर निकलते हैं, जरा लोग कटे। हमें भी लोग कहते हैं आप सियासी बात ना किया करें, वो बाज लोग मुख्तलिफ जमातों के आए बैठे होते हैं तो फलान हो जाता है। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा, क्या बात करते हैं आप, क्या हैसियत है हमारी। नहीं कोई हमसे दिलचस्पी लेता तो ना ले, हमारी जो ड्यूटी है वो अजान भी पूरी ना पड़े, वो भी देख कर पड़े कि फलाना बंदा नाराज ना हो जाए, जिसकी तबीयत में जो आता है वो करे। सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। करूं मद है अहले दवल रजा, और पड़े ना इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन कोई पारा है ना नहीं। ये क्या बात हुई कि आप सच्ची बात ही ना करें, आप गौर करें मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। गरीब लुटते नहीं और आप कहें कि जनाब वो फलाना बंदा कहेगा मैं सियासी जमात का था, आपने बात कर दी। हो जो जिस जमात का होता है, लेकिन हक बहरहाल हक ही होता है। यही बात इमाम हुसैन के सामने आई। बच्चों औरतें साथ हों तो लोग तो वैसे ही कह देते हैं मेरे साथ जनाना साथ है, वरना मैं तुझे बता देता। लेकिन इमाम हुसैन ने ना औरतों का साथ देखा, ना बच्चों की भूख देखी, ना तकलीफ देखी। उन्होंने बताया कि जब बातिल के सामने डटना है तो नतीजे की परवाह किए बगैर डटना है। जो लोग काम करने वाले होते हैं वो रिजल्ट नहीं देखते क्या निकलेगा। रिजल्ट तो ये निकला कि इमाम हुसैन शहीद हो गए और फिर 3-4 साल यजीद हुकूमत भी कर गया, लेकिन कयामत तक के लिए उसका नाम जिल्लत का बायस बन गया। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन।
اب بیدار تو لے، امام حسین کا نام سند بن گیا ہے باطل سے لڑنے کی، تو مہربانی کریں، ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہوں پورے گھر میں، لیکن آپ ڈٹنا سیکھیں، سچ کہنا سیکھیں، بات صحیح کرنی سیکھیں، کام پہ نہیں، ڈرے نہیں۔ کوئی جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو پھر کوئی بندہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سچ پر کھڑے ہونا سیکھیں، سچ پر۔ اللہ کے بندوں کا پیار اپنے دل میں بٹھائیں۔ اگر یہ حکومتیں، یہ سارا کچھ درست ہو جائے تو آپ یقین کریں قوم آسودگی میں آ جائے۔ پھر سے اپنی ساری تقریر کو دہراتا ہوں، سب سے پہلے تو بڑوں کی عزت کریں، اہل فضل کی توقیر میں کبھی کمی نہ کریں، اپنے اسلاف سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، حضور کے خلفائے راشدین ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، ان سے شوق والا پیار کریں، چھلکے ان کا پیار، اور پھر اپنی عبادت پر خاص توجہ دیں۔ مصلی آباد ہو تو رب کی مدد آتی ہے، روح سکون میں رہتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کھڑا ہونا بھی سیکھیں، ڈٹنا بھی۔ اللہ کی مدد ڈٹنے کے بعد آتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو رب کا نام لے کے ڈٹ گئے، پہلے وہ ڈٹے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ نے مدد کے لیے فرشتے نازل کیے۔ پہلے ڈٹیں گے پھر مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا